السلام علیکم، ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں۔ وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آیت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے، قبیلوں اور قوموں میں پیا کے رہنما آئے، مگر موجود دعوت لے کے سارے باخدا آئے، اور جہاں کا درد لے کر ایک محمد مصطفیٰ آئے، اور جہاں کا درد لے کر ایک محمد مصطفیٰ آئے. حاضرین محترم سامعین، میرے مخدوم مکرم حضرت قاری صاحب متجل العالی کے حکم کی تعمیل میں بار بار شدید اقرار کی وجہ سے بیماری کے باوجود حاضری دے رہا ہوں. اشتہار میں بھی نام چھپ گیا، اشتہاری بننے کے بعد فرار کی کوشش بڑی مشکل. ابھی یہ فرما رہے تھے کہ بس صرف اتنا کر دو کہ سامنے چلے جاؤ، تاکہ بات سچی ہو کہ یوں ہی اشتہار میں نام نہیں دیا
میں نے اتفاق کر لیا. اور ابھی معلوم ہوا ہے کہ عشاء اور عشاء دونوں باقی. بعض حضرات نہیں سمجھے ہوں گے عین کی زیر پڑھو تو معنی اور ہے اور زبر پڑھو تو معنی اور ہے. زیر زبر سے معنی بدل جاتا ہے, نقطے سے معنی بدل جاتا ہے. کہاں محرم کہاں مجرم, کہاں دعا اور کہاں پیغام, اور کہاں حلوہ اور کہاں جلوہ. ابھی شب برات گزری ہے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ کسی بزرگ سے پوچھا, کسی نے رکا لکھ کر کہ حضرت یہ کیسی رات, تو حضرت نے جلدی میں پینسل سے لکھا کہ جلوے کی رات ہے. لکھتا مدم پڑا تو باہر آ کر سنایا حلوے کی رات, حلوے ہی چل پڑا. اصل رات جلوے کی تھی اور بن گئی حلوے کی. ایسا اور عشاء, ایسا نماز عشاء کی اور عشاء اس وقت کا کھانا. ابھی دونوں رہتے تو حضرت قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ زیادہ امتحان نہ لیں. ابھی تو حضرت ضیاء القاسمی گئے اور بعد میں بھی ضیاء آ رہا ہے. اور دو ضیاؤں کے درمیان میں جمال کا ہونا ضروری ہے. ابھی حضرت مولانا قاسمی صاحب مدجل العالی اللہ سلامت رکھے, کیا بات فرما رہے تھے, صحابہ کا تذکرہ کر رہے تھے اور ان میں بھی ایک ذات گرامی کچھ کی صفات کا تذکرہ کر رہے تھے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ. صدیق اکبر نہیں اکبر. ایک 1,24,000 پیغمبروں کے بعد اگر اس کائنات ارض و سما میں کوئی افضل ہستی ہے تو اسی کا نام ہے صدیق اکبر. اور میں جو سمجھتا ہوں چند کلمات کہنا چاہتا ہوں, تھوڑے کا کوئی نہیں ہے تو ابھی کہہ دیے نا 1 منٹ کی بات ہے, 5-1.5 گھنٹہ بھی کہتے کسی صدیق کی صدیقیت کو برقرار رکھنے کے لیے عائشہ صدیقہ کو صدیقہ قرار دے دیا. باپ کی صدیق اور بیٹی کی صدیقہ اور پورے صحابیت سے تاریخ میں کوئی ایک نہیں ملتا, نہ عمر ملتے ہیں, نہ عثمان ملتے ہیں, نہ علی ملتے ہیں اور رضی اللہ عنہ جو مقابلے میں صدیق کے آئے. بس باقی تو چھوڑ دو نا. کیوں؟ یہ واحد صحابی ہے جو خود صحابی ہے, باپ صحابی ہے, ماں صحابیہ ہے, بیٹی صحابیہ ہے, بیٹا صحابی ہے, بیٹا صحابی ہے. لاؤ مثال, ہمارے فاروق صحابی ہیں, خطاب صحابی نہیں, عثمان صحابی ہیں, عفان نہیں, علی صحابی ہیں, ابو طالب نہیں. کیا کہہ رہا, ایک کلمہ نہیں پڑا. اور وہ صدیق صحابی, تیرا باپ ابو صحابہ بھی صحابی, جو اپنے باپ کو نبی کے پاس لے کر آئے اور نبی فرمائے آپ نے زیادتی کی ہے, میں اس کے پاس جاتا ہوں. اور بیٹا ایسا سنا کے رسول ہے کہ اپنے باپ کو بھی تھپڑ دے مارتا ہے. امتحان کے وقت پتہ لگتا ہے, جب امتحان جن پہر الرجل اور جہان. اب کیا کرے گا, عشق کا مظاہرہ ہے,
باپ ہے، معمر ہے، چل رسیدہ ہے، ادھر دلی سے کمر جھکی ہوئی ہے، لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑا ہے، مقدر اچھا تھا، پڑھنے والا تھا، لیکن زبان پر کچھ جملہ گستاخی کا آ گیا، یارے غار برداشت نہیں کر سکا، تھپڑ دے گا، بات گر گیا، حضور تک بات جا پہنچی، کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، بلایا یار غار کو، سنا کہ آپ نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا، بوڑھے باپ کو تھپڑ مارا، ہاں سدھی پھیرا پھیری نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، نہ تقیہ کیا، وہ تو بھیڑا غرض کرنے آئے تھے تقیے، ان کا تقیہ تو اللہ پر تھا، کیا کہہ دیا ہوں، تقیہ اور تقیہ، انہوں نے کتنی بات کہی، اور صدیق تھے، تعبیر بھی نہیں تھی مولویانہ، نہ مغلق نہ ادیبانہ، صدق کا انداز میں فصیحانہ اور بلیغانہ، کیا بات کہتی، اللہ اکبر، اگر یہاں کچھ گڑبڑ کر جاتے تو تاریخ میں صدیق کا نام صدیق نہ رہتا، کتنے کے پر نہیں کہہ سکتے تو کافی بات کہہ رہے تھے غار کی بات، جب باہر نکلے اور دشمن تعاقب میں تھا، اور ہر دور میں دشمن تعاقب میں رہا ہے، یہ کون تیرے ساتھ جا رہا ہے، تو یہاں کہہ سکتے تھے لا ادری لا عارفہ، میں نہیں جانتا نہ میں اس کو پہچانتا ہوں، پھر صدیق کہتے رہتے، فرمایا رجل یہدی السبیل، ایک مرد ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، کافر چلے گئے، پوچھتے کون سا راستہ، حضرت صدیق کہتے ہیں جنت کی جرنیلی سڑک پر چلائیے، اسے سوریا کہتے، شاہی ثناء اللہ ثانی ستی تفسیر مظہری میں کہتے کہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا چاہے تو بول نہ سکے، مجسمہ صداقت ہر پاس محققین نے اپنے اخبار نقل کیے کہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جو نبی سے دلیل نہ مانگے، ہر ایک دلیل مانگ رہا تھا، صدیق نے دلیل نہیں مانگی، اس نے کہا پیغمبر تیرا لڑکپن، تیرا بچپنا، تیرا نوجوان شباب میرے سامنے ہے، تیرے دامن پر کوئی دبا نہیں ہے، تو واقعات رسول اللہ، اسی کو قرآن نے پیش کیا تھا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 40 سال اور کافروں مکہ کے مشرکوں تم میں رہا ہوں، کبھی بتا تو صحیح بولے سے جھوٹ بولا ہو، آنکھ میں خیانت کی ہو، زبان میں کوئی گستاخانہ جملہ استعمال کیا ہو، یا کوئی اور خرابی، کوئی اور نقص، کوئی اور خامی، کوئی اور کمی، کوئی اور قصور، کوئی اور قصور، بتا تو صحیح، سب نے کہا اس سفید چادر پر کوئی دفعہ نہیں، کیا تھا ان کا یار یہ ہے، وہ کہتے دوسرے بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، ایسا ڈالنے والی بات ہے، میں جو جملہ کہہ سکتا تھا بیمار ہوں، لیکن کیا کیا جائے، دین کا مسئلہ ہے، برادری کا سلسلہ خود کا کسی کی بیٹی ہے، وہ اسباب پیدا کیے گئے کہ تہمت لگ رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، مالک چاہتا یہ ہے کہ صدیق کے گھرانے میں بھی صدیق ہونا چاہیے، اور وہ لڑکا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سن لیں ایک بات، بیٹی ہونی چاہیے جو امت کی ماں ہے، بیٹا امت کا باپ نہیں بنے گا، بیٹی امت کی ماں بن رہی ہے، تھپڑ گئے مارا، بات کو دور نہیں دیتا، کم جملے، بعد میں مولانا کو پیش لا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عشاء اور پھر عشاء، یعنی بالفاظ دیگر پہلے حکیم الصلاح پھر کلو بشر، یہ بھی بشارت ہے،
ورنہ بعد سنڈے شاید نماز پڑھاتے ہی سب آ گئے ہوں ان سے کھانا ہوگا. یہ ہمیں اجتماع ہے تو برے کو تکلیف ہوگا بھائی. ہاں سے بیچ سنگنے دیکھ بات کو مارا ہے. اب تعبیر ہو سکتی تھی یا رسول اللہ غصہ آ گیا تھا بات میں غصہ بھی تھی جب نہیں کر سکا مار دیا تھپڑ نہیں تم نے مارا تھپڑ بھی مارا کس طرح سے پانی فرمایا واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ واللہ لو كان السيف مني قريبا لضربت عنقه. دونوں الفاظ حضرت خلاصہ کائنات اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں خالی ہاتھ پتھر پر تناسی خالی ہاتھ تھا. اگر ہاتھ میں اس وقت ابو بکر کی تلوار ہوتی اس بڈھے کا سر پن سے جدا کر دیتا. آپ کے مقابلے میں بات پوری کائنات ایک ہے. بات ہے میرا ہاتھ خالی تھا حضور نے سرجنا سنی تھی سمجھے بس پاگل سمجھتے نہیں. سرجنا سنی تھی کہ برا کیا تم نے جب جو جملہ سنا کہ گستاخی کی. حضور کا فیصلہ ہے جو میری شان میں گستاخی کرے اگر قتل کر دیا جائے قیامت کے دن واقعہ نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں نماز اچھی روزہ اچھا آج اچھا اور زکات اچھی مگر میں باوجود اس سے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹمرو میں کھا جائے بدفا کی عزت پر خدا چاہے ہے یا کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ تو سپو مارا ہے آج کہتے جی یہ پاگلوں والی بات ہے تو پاگل ہے کہنے والا پاگل ہے بولے تو صحیح ہے. غازی علمدین کو بھی جاگے نے کہا تھا اس وقت اس کے وکیل کے سر پتا کون تھا ڈاکٹر اقبال تھا. کون تھا جی محمد علی جناح تھے. یہ سارے وکیل تھے. بعض علم دین کو کہا لوہار پر خان کے بیٹے کو انکار کر دے ابھی تجھے نکالتے ہیں. اس نے کہا رہنے دو اپنے پاس وکالت میاں والی کی کال کوٹری میں وہ دینا کیا رہا تو تجھے نبی کے قریب تھی. انکار کر دو مرنا تو ہے بس ایک سیزن میں مر جاؤں یوں مر جاؤں. ایک کافر بجمان کو ٹھکانے لگایا ہے اس سے بڑی شہادت کیا اور شہادت کیا ہے. اس نسبت سے دیسی خوشی کا علامہ ابوالفضل المسیر کے مصنف رحمہ اللہ جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ وہ قلم جو گھرتے تھے خراچے تھے اس کے خراچے سب دیے بوری میں ڈالتے رہے اتنے سکتے ہوئے اتنے کا ضائع کر دیں فرمایا نہیں جب میں مروں گا تو ان خراچوں سے گھسل دیں قانون سے گرم کرنا. اتنی کتابیں لکھی وہ تقریر فرما رہے تھے کسی بغداد میں جس کے ساتھ ایک دس بدماش مسلم کس نے کیا کیا ایک مسلم کس جملہ یاد رکھو ذرا کافی ہے. آپ کو کیا قدر ہے جن کو قدر ہے انہوں نے دوہرا بھی دیا کچھ مسلم کچھ تقریر فرما رہے تھے اہل سنت والجماعت کا بھی مجمع تھا اور اس میں دوسرے بھی جو تھے صحابہ کے دشمن یہ بھی پرانا ہے لیکن ایک بیماری نہیں پرانی ہے. خود عربی میں تقریر ہوئی تھی کسی نے کچھ دی کہ کون افضل ان کے اجان خراب تھے. تقریر عربی میں تھی جیسے کوریا کے تھے آنے کا من کا نا دل سے بھی کیسی بھی تمہیں افضل
آپ نہ سمجھے تو میرا کیا قصور ہے؟ جنہوں نے سمجھا ہے وہ تو سر بن رہے ہیں. خدا کرے کہ آپ بھی عربی جانتے ہیں. رائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل کے ساتھ بجاں جاتا رہا. عربی میں کا نہ دل سے ہی سیدھا سے ہی فواد کا دونوں نعرے لگا رہے تھے. آخری جملہ تھا جس طرح قاسم صاحب کہہ رہے میں جا رہا ہوں. آخری جملہ من کا نہ دل سے ہی سیدھا سے ہی فواد کا. جس کے گھر میں ترجمہ کر دوں، جس کے گھر میں مٹی جیسی فواد کا. نہیں سمجھے؟ دلی کہہ رہے تھے جس کے گھر میں مٹی جیسی جیسی یہ آئسا سدھی کا فواد کا. اور دوسرے مطمئن ہو رہے تھے، دل کو تسلی دے رہے تھے مٹی جیسی اس کے گھر میں. عالمانہ کام کرتے یہ بھیج نہیں ہے، بولتے نہیں. وہ کہتے بچے اس کی تکلیف کرے گی کون گاڑی لگا رہے اس طرف بھی مارا اس طرف بھی مارا مارا جا رہے دیکھیے. اور پھر اس لیے کہ یار کا تذکرہ کیا قرآن میں تو بیٹی کا فکر بھی ہونا قرآن میں. یہ بات ہو گئی اتنا مطلب دل پہچان ہو گیا. اور یہی گروہ ظالم گروہ تھا جس نے نبی کے گرانے پر بھی ہاتھ ڈالا. ہاں یہی تھے، اور تو نہ تھا. تو پروردگار نے منافق جانا ایسا ہو کہ ان کی زندگی تک تذکرہ ہو تو بات کیا ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ قیامت تک میں راج منبر میں آج کا تذکرہ خود فرما رہی ہے. میرا خیال یہ تھا کہ شاید اللہ پاک حضور کو خواب میں کچھ بتلا دیں کہ تیری بیوی ٹھیک ٹھاک ہے، حضور مطمئن ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتی اس بات کو کہ ایسی وہی اتاری جائے گی آیات قرآن سے اتریں گی جو میں راج منبر میں قیامت تک چل جائیں گی. اور جب دیش میں آئیں ایک دفعہ تو فرمانے لگی کہ ہے میرے مقابلے میں آ رہا میری سورت کو جبرائیل لے کر آئے حضور کو دکھلائی ریشمی کپڑے میں. آج ہی زوجہ کا شادی نہیں ہوئی ابھی، اوپر کے انتخاب ہے. میں وہ عورت ہوں جس کی گود میں حضور کا وصال ہے. میں وہ عورت ہوں جس کی آخری موقع پر لعاب دہن حضور کے منہ مبارک میں تھے. میں وہ عورت ہوں جس کے لحاظ میں وہی اتری ہے، کسی عورت کے لحاظ میں وہی نہیں اتری. ایک بات کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ بیس اکبر اور فاروق اعظم اور صحابہ کرام بھی اس فضیلت کو نہیں پا سکتے کہ قرآن کے لحاظ میں اترتا ہے. پہلے طور پر قرآن کا الفاظ عائشہ صدیقہ کے قرآن میں کرتے ہیں. صدیق اکبر بھی نمبر 2 ہیں اور فاروق اعظم بھی نمبر 2 ہیں. البتہ اتری آل عمران اتری فرمایا میں میرے کام سن رہے تھے حضور کی بستر میں تھی. پتا لگا بستر بھی پاس. کیا کہہ رہا ہے مجھے اگر آپ کے کھانے کا اور نماز کا خیال نہ ہوتا تو اب کام چل پڑا. میں واحد عورت ہوں جس کی برات اللہ پاک آسمان سے کرتے اور بطور امام قرطبی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں حضرت یوسف پر پہچان لگے تو بچے کو بلوائیں. نبوت ہے نبوت. ایک بات کہتے ہیں جگلی جگیرت کی جگلی جگیرت آپ جواب دے دیا ہوں جگلی جگیرت نبوت ہے. بچے سے جوائی دلوائی مریم پر بہتان باندھا کر بیٹے کی جوائی دلوائی
اور عائشہ صدیقہ پر بہتان باندھا تو رب نے کہا کوئی گواہ نہ بنے، نہیں گواہ ہو۔ کیوں؟ یہ میرے آخری نبی کی بیوی ہے، اور ایسی بیوی ہے جس کے ناز نبی بھی برداشت کر رہا ہے۔ ہاں یوں نہیں کہتا، حضور نے ایک دفعہ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے، دیکھو ہم تو کہتے ہیں حضور خوش ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو میں پہچان لیتا ہوں کہ آج تم مجھ سے خوش ہو، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں پہچان دیتا ہوں کہ آج تم مجھ سے ناراض ہو۔ ہماری ماں نے کہا یا رسول اللہ کیسی بات فرما دی آپ نے، کس طرح پہچان لیتے ہیں؟ عقیدہ دیکھو، یہ نہیں کہا حضور ٹھیک کہتے ہیں آپ کا عالم الغیب ہیں، نہیں تو کیا کہہ دوں میں ساتھ ساتھ بات کرنی ہے تبھی جاتی ہے، یہ نہیں کہا عقیدہ ٹھیک کرو۔ کہا یا رسول اللہ کس طرح؟ یہ کس طرح کے معنی یہی ہیں کہ ہر بات کو جاننے والا صرف اور صرف کام دوسری آواز سے دوسری آواز سے، ورنہ یہ کیوں کہتی فرما رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسکرائے فرمایا عائشہ جب تم خوش ہوتی ہے نا اس وقت تم قسم کھاتی ہے رب کے محمد کی طرح، اور جب تم ناراض ہوتی ہے تھوڑا سا دنیا بھی بات ہے جو کھڑے کھڑے نہیں جان سکتے یہ بھی کہہ دیا جی۔ ہاں جو شادی شدہ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہوتا ہے، ہاں اور جب تم ناراض ہوتی ہے تو تم کہتے ہو رب ابراہیم کی قسم۔ ہماری ماں مسکرائی اور کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ نے بات کو لاجواب کہی، لیکن ایک بات میں بھی کہہ دوں، فرمایا ہاں ضرور کہا زبان پر رب ابراہیم ہوتا ہے، دل میں رب محمد ہی ہوتا ہے۔ اور جب قبر کی باری آئی اپنے لیے رکھتے کسی سے میری ہوئی، لیکن جب ہمارے فاروق دنیا سے چل رہے روشنی کا مینار گرایا گیا اپنی خاطر سے، کیا کہہ دیا میرا ایک جملہ تاریخ ہے، پوری تقریر ہے، روشنی کا مینار گرا اپنی خاطر، کیا کہہ رہا ہے کرے لکھی دنیا اس کی قدر کرے اپنی خاطر گرایا گیا تو اس وقت تاریخ اعظم جیسا مرد اہم چلوا دیکھتے ہیں جا کر میری ماں سے کہو عمر خواہش رکھتا ہے اپنے ساتھیوں کے پاس لے جانے کی، اور یہ نہیں کہنا امیر المومنین کہتا ہے، نہیں عمر کہتا ہے۔ پیغام دیا گیا تو فرمایا جگہ تو اپنے لیے تھی، لیکن ہمارے فاروق نے دین پر بڑا کام کیا ہے ترجیح ہوتی، اور فرمایا مستدرک حسن کی روایت ہے میں نے خواب میں دیکھا 3 چاند آسمان سے گرے، اور تعبیر پوچھی اپنے باپ سے صحابی ٹھہر گیا۔ جب جناب رسالت مات کا وصال ہوا اور قبر بنی فرمایا پہلا چاند، جب دوسری قبر بننے کا وقت آیا فرمایا میری قبر بن رہی ہے، اور تیسرا چاند سامنے نظر آ رہا ہے عمر فاروق۔ اور یہ جملہ کیسا جاؤں کہ چاند پر بھیجنے والا ملعون اس پر نہیں پوچھتا اپنے ہی پر پوچھتا، چاند کہاں کتنی بلندی پر کتنی رفت پر ہے، لیکن اسے اس کو کیا کام ہوتا ہے، ہماری یاد پر چڑھ کر کے پوچھے اس پر ہی گرے گا، چاند کا کیا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تیسری خبر بن گئی، پہلے میں جو تکلف آتی تھی کیونکہ ایک شوہر نامدار تھے اور ایک میرے والد بزرگوار تھے، اب تیسرے اجنبی آ گئے ہیں، اب میں اپنے آپ کو لپیٹ پر آتی تھی۔ اور آج خواتین اسلام کس طرح چل پھر رہی ہے، جلوس نکال رہی ہے، اسلام پر حملے کر رہی ہے، پھر سچی مسلمان ہے، سر سے دوپٹے اتار دیے، یہ گردان پھاڑ دیے، بازو پھاڑ دیے، پتہ نہیں کیا کیا پھاڑ دیا، ہاں عزت کو پھاڑ دیا، آبرو کو پھاڑ دیا، ناموس کو پھاڑ دیا، دین کو پھاڑ دیا، نکر بات کرنے کا بھی نہیں،
مثال کی جائے اور پھر جاؤ ہم خواتین اسلام جو قرضہ چل گیا مگر چند جھوٹیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے ڈر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں سے پڑ گیا مردوں سے مرد ہوتے تو پڑتا پڑتا ہے ہم نے تو سرو کیا ہے مردوں سے پڑ گیا برفرداروں سے پڑ گیا یہ انتخاب اچھا تھا صفائی رب نہیں تھی ایک آدھ جملہ کہتے جو پسند کرتا ہوں اور وہ یہ کہ جناب فاروق آج حضور علیہ السلام نے کیا کیا تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے واضح ہو جائے صاف ہو جائے کوئی سب ایسی گنجائش نہ رہے جس طرح کتاب کے بارے میں ہے جہاں کل کتاب نہ رہے بتی نبی کے نبی کے بارے میں بھی ہو کہ نہ رہے تو دودھ سے بھی پوچھ نہیں سکتے تھے کہ آپ بیٹی کی صفائی دیں گے ماں سے بھی پوچھ نہیں سکتے تھے اگر بیٹے بھی تو دنیا کیسی بات ہے ماں ہے عمر کیوں بتاؤ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر عمر کیوں بتاؤ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا عطا کرے کیوں بتاؤ آپ ارشاد فرماتے ہیں اقرار کرتے ہیں تو میں آپ سے کچھ سوال کروں عمر تھے تو کبھی کبھی دامن پکڑ لیتے تھے کہ جنازہ نہ پڑھائیں گے پھر کبھی یہ بھی کر لیتے تھے فیصلہ ہو گیا کہ بجلا لے لے گی عمر تمہاری رائے یا رسول اللہ میری رائے انہم کذبوک واخرجوک وقاتلوک حضرت آمادہ بڑے بڑے کافر بےمان کھڑے ہیں میری رائے انہوں نے آپ کو جھٹلایا آپ سے لڑائی کی آپ کو وطن سے نکالا میری رائے یہ ہے ہر ایک آدمی اسے اپنے رشتے دار کی گردن مار دیں ایسا آپ اٹھیں عباس کی گردن ماریں ابوالعاص کی گردن ماریں میں اس کو اپنے ماموں کی گردن ماری صدیق اس کو اپنے بیٹے کی گردن مارے اور علی اسے اپنے بھائی کی گردن مارے بہار ہے کیسے نہیں اونچی آواز سنے گا ایسا میں آپ سے پوچھوں آپ نے مجھ سے پوچھا میں آپ سے پوچھوں فرمایا ہاں پوچھو یہ رشتے ناطے آپ نے مرضی سے کیے دونوں نے کرائے ہیں میں نے تو جناب قاسمی صاحب مجدد العالی کے جملے سے استغاث کرتے ہوئے جیل لگا کر زنجیر بنا رہا مجھے تو قاری صاحب اس پر پیار کر کے لائے تھے تو کھڑے ہو کر اتنا کہہ دے کبھی اپنا ساتھ ہے بزرگوں دوستوں اللہ کے راستے میں سب نکلے مر جاتا ہے یہ مانگے کہ پروردگار بدعملی سے یہ محنت کیوں نہ دے بھیڑ کا گائی اور سپاہی بنائے رکھے سب کسی کی بات بس اور کچھ نہیں راضی ہو جائیں گے عبادت اللہ اکبر اور کیا کریں ہے میرے دو ساتھی اور دوستوں کو مجھے کرو یار اللہ آپ نے مرضی سے کی یا میں نے کرائی فرمایا میں نے کوئی رشتہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تو کہا عمر کہتا ہے پھر اللہ پاک ناپاک بیوی کو پاک نبی کے لیے تجویز کرتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہے اور ایک بات اور بھی کہہ دوں ہاں جی جب جنتا پڑا ہے جی پڑا فرمایا ارے کیا یا رسول اللہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں فاروق اعظم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ سے جسد اثر پر مچھی نہیں دیتی بھائی جاگ رہے ہیں کان رسالت کان صحابہ فاروق اعظم
لن يقع ذباب على جسدك اور كما قال آپ کے جسد اثر پر بچی نہیں بیٹھتی اور زندگی سن لو بعض بدبخت کہتے ہیں گستاخ ہیں بے ہیں ڈوب مرو ظالموں ہم گستاخی کر کے جہنم جائیں علماء دیوبند سے بڑھ کر عاشق رسول السلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیفے میں پیپل کا درخت لگا ہوا شادی ذکر آیا تھا پیپل کا درخت اور پودے بھی لگے ہوئے تھے چولہوں سے پیپل کا کسی نے کہا یہ پیپل ہے کانٹوں والا اس کو کیوں لگایا کام ندی کی نسبت ہے اس کے نیچے کہتی کتنا اور تم اپنے آپ کو آج سے چاہو فیصلے قیامت کی صبح کریں گے اور بلکہ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں فیصلے جنازے کرتے ہیں یار میرا جملہ نہیں امام احمد بن حنبل کا ہے اہل سنت والجماعت کا امام ہے کسی نے کہا کچھ بات انہوں نے کہا فیصلے جنازے کریں گے یہ حضرت کا جملہ ہے تاریخ دیکھ لو پورے ہندوستان کی تو جنازے اکابر کے سن سے کہہ سکتے حضرت لاہوری کا جنازہ لاہور میں تھا رحمۃ اللہ علیہ اور قبر سے خوشبو میں تھی اور ملتان میں عطا اللہ شاہ بخاری کا جنازہ تھا رحمۃ اللہ علیہ لاؤ مثال تو ان کے جنازے پھراتے رہے محلوں میں کہ لوگ جمع ہو جائیں یہ تو دلوں سے موڑتے ہیں اب اس کے دیری سے سر بھی بچ چاہیے نہیں بات کہنا چاہتا ہوں کون سی آج تک مچھلی جسدیا پر نہیں کرتی کیوں مچھلی نجاست پر بیٹھتی ہے اور اس کے سروں میں کانوں میں لگتی کیا ہے کیا پڈی اور کیا پڈی کا شوربہ کیا مچھلی اور کیا مچھلی سے پاری یا اس کی ٹانگیں مالک اس کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ یہ نجاست لے کر میرے پاک نبی سے جسد کر بیٹھے دیوار ہے دنیا میں جس کے جسم پر مچھلیاں بیٹھتی ہیں کیا بات کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر کوئی درویش کوئی صوفی کوئی عالم کوئی شیخ المشائخ کوئی مچھلی نہیں بیٹھتی کہ مچھلیاں تم بناتی ہیں چھتا سمجھتی ہیں کسی سے اور آ کر بیٹھتی ہے رجیل بات قدرت میں مچھلی کو رکھتا تجھے جو تیرے تو سکھ جو تجھے تیرے نہ تھے کیا کریں اور بیٹھی بھی ناش کرا کر اگا بڑا شاندار ہے آپ اڑا کے دیکھیں پھر دیکھیں بنتا کیا ہے خلیفہ منصور بیٹھا ہوا اور ایک بزرگ ہمارے تشریف فرماتے ان کے سامنے مچھلی آ کر اس کی ناک پر بیٹھتی غصہ آیا تمہیں بیٹھا ہے وقت ہے اور یہ مچھلی بدماش قسم کی کم وقت نہیں ہے یہ میرے ناک پر بیٹھ کر کیا کر رہی ہے ستا رہی ہے حضرت اللہ نے کیوں ایسی بنا دی ہے پیدا کر دی دماغ جب خراب ہونے پر ہے تو اللہ پر بھی اعتراض ہوتا ہے ہاں لیکن وہ اب جو بزرگ تھے انہوں نے کہا اللہ نے مچھلی اس لیے بنائی ہے کہ خود جیسے متکبروں کا علاج کر دے تیرا علاج کرنے کے لیے بنائی ہے بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی بلا کے تو دیکھو میں کہتی میں آؤں گی طرح یار اللہ آپ کے جسدیا پر مچھلی اور اللہ یہ گوارا نہیں فرما رہے کہ تھوڑی سی نجاست والی مچھلی کے ساتھ جسد پر بیٹھے یہ گوارا کر لو گے کہ آپ کے پہلو میں نہ ساتھ لی دیجیے گی باقی حضرت عثمان کو بلایا پھر حضرت علی کو بلایا حضرت بریرہ کو بلایا حضرت ابو ایوب نے کچھ فرمایا ان کی بیوی نے کچھ کہا حضرت اسامہ نے کچھ کہا پھر اور حضرت زینب نے کہا یہ ساری باتیں ہیں جو میں نے کہی ہیں متن ہے کس طرح کروں کہ صبح کی اذان ہو جائے اللہ کا
الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو۔ اب تو جاتے ہیں موقدہ شریر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔